عداوت تھی، عصبیت کی طرف، وہ مسلمان ہونا تو دور کی بات ہے، وہ ہماری امت میں سے نہیں۔ اللہ کے رسول فرمائے من دعا الی عصبیت، جس نے تعصب کی طرف دعوت، تعصب والی جسے عصبیت رکھتے ہیں کہ یہ تو انصاری ہے، یہ تو بنگالی ہے، یہ تو لال بند ہے، یہ تو لہری ہے، یہ تو دھنیا ہے، یہ تو رائن ہے، یہ تو منصوری ہے، یہ تو کلھیا ہے، یہ تو سرجا پوری ہے، یہ تو شروا ہے، یہ تو کھنوا ہے، یہ سب قسم کی باتیں کرنا پاپ ہے۔ سمجھ رہے ہیں؟ اگر کوئی مذاق سے تعارف کے لیے بولے کہ ہمارے انصاری بھائی ہیں، یا ہمارے سرشاوانی بھائی ہیں، یا ہمارے سرجاپوری بھائی ہیں تو چلے گا، لیکن کوئی دل میں تو دور نفرت رکھتے ہوئے اگر اس طرح کا کوئی اخلاق کرے تو اللہ کے رسول کی حدیث کے مطابق وہ مسلمان نہیں، ان کی نماز روزہ اللہ کے ہاں مقبول ہے۔ اس لیے کہ تعصب کو نبی نے حجۃ الوداع میں ختم کر دیا تھا۔ آخری تقریر میں آپ نے کہا تھا کہ الحمدللہ الذی اذھب عنکم نخبۃ الجاہلیہ، تمام تعریف ثابت صلی اللہ علیہ وسلم جس نے تمام جاہلیت کی کبر، گھمنڈ، تکبر کو ختم کر دیا۔ اس لیے آج کے بعد کوئی یہ تعصب دل میں نہ رکھے، وہ مفتی ہو، مولانا ہو، اگر وہ دل میں نفرت رکھتا ہے کہ یہ تو منگلیا ہے، یہ تو بھٹا ہے، یہ تو جلا ہے، یہ تو لالپن ہے، تو اگر ایسا تعصب رکھیں گے تو مومن نہیں۔ اس لیے میرے بھائی اسلام کلمہ پڑھنے کے بعد کا درجہ برابر ہے الا بالتقوی۔ ہاں اگر کوئی پرہیزگاری میں کسی بھی برادری کا ہو، اگر آگے بڑھے تو الگ بات ہے، لیکن کسی کو کسی پر فضیلت حاصل نہیں ہے۔ نبی نے فرمایا کھانا فضل علی عجمی، کسی عربی کو عجمی پر، کسی کالے کو گورے پر کسی طرح کی فضیلت حاصل نہیں ہے۔ ہاں پرہیزگاری کے اعتبار سے فضیلت ہو جائے وہ الگ بات ہے۔ اس لیے ہم تعصب ہرگز نہ رکھتے، معاشرے میں تعصب یا عصبیت کو جگہ نہ دے، نہیں تو ہم مومن سے خارج ہو جائیں گے۔ اس لیے تعصب کو بالا اطلاق رکھ کے ہم پکا مسلمان ہونے پر ثبوت پیش کریں۔ حدیث سن لیجیے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک کرسی پہ بیٹھے، حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ غلام خاندان کے ہیں، چہرے کے اعتبار سے کالا سیاہ ہے۔ حضرت بلال آئے، ان کو دیکھ کر حضرت عمر نے کرسی چھوڑ دیا۔ یہ عمر کون؟ دیس کے پردھان منتری تھے، خلیفہ المسلمین ہیں، فاروق اعظم قریشی ہیں، اعلیٰ خاندان کے ہیں، بنو ہاشم سے تعلق رکھنے والا، لیکن فاروق اعظم نے بلال کو دیکھ کر کرسی چھوڑ دیا۔ حضرت بلال کی آنکھوں میں آنسو آ گیا۔ حضرت بلال کہنے لگے کیا بات ہے امیر المومنین، آپ نے مجھ کو دیکھ کر کرسی چھوڑ دیا؟ تو حضرت عمر نے روتے ہوئے کہا تھا کہ بلال جب نبی معراج شریف میں گئے تھے تو معراج میں جو جنت میں جوتی کی آواز سنے تھے بلال وہ تمہاری تھی، عمر کی نہیں۔ اس لیے بلال کو سیدی کہتے تھے۔ حضرت عمر بلال کو کہتے میرے سردار، میرے آقا ہے۔ کہا جتنے بھی چاچ برادری کی تعصب ہے اس کو نبی نے اہمیت کر دیا ہے، جاہلیت کی نسبت کو مٹا دیا ہے۔ آج کے بعد کوئی کسی کو ہیچ نہ سمجھے، کم نہ سمجھے، کم کر نہ سمجھے، تعصب نہ کرے۔ یہی حال مولویوں میں بھی ہونا چاہیے۔ اگر کوئی زیادہ جان مولوی ہے اپنے کم جان مولوی کی تحقیر نہ کرے، ان کی حفاظت نہ کرے۔ اگر کوئی ان سے زیادہ جان ہے تو ان کا تعصب نہ کرے، حسد نہ کرے، ان کو ایک دوسرے سے مل کے رہنے کا فائدہ حاصل کرے۔ کوئی نبی ہے سلفی سے مل لیں، سلفی ہے تو مدنی سے مل لیں، کوئی اسلامی ہے تو حقانی سے مل لیں، کوئی حقانی ہے تو عربی سے مل لیں۔ یہ جہالت کو ختم کیجیے، جات برادری کی تعصب ختم کیجیے۔ ہمارے جاہل کم پڑھے پڑھے لوگ جلدی سے بول دیتے ہیں وہ جلسہ تو جلحا سے رکھا ہے، انصاری والے بولتے ہیں جلسہ کا بنگالی ہے، میں بنگالی کا جلسہ کرتا ہے۔ یہ سب جہالت کو ختم کیجیے معاشرے میں کہ انصاری بنگالی اور سرجاپوری نارمل یہ سب کوئی اسلام کی چیز نہیں ہے۔ اگر ہمارا آقا اللہ ایک ہے، رسول ایک ہے، کعبہ و قبلہ ایک ہے، ہم ایک ہیں۔ اور اللہ نے بھی کہا تھا کہ تم یہ تو سید بھی ہو، مرزا بھی ہو، افغا بھی ہو، ذرا بتاؤ تو مسلمان بھی ہو۔ میرے بھائیو دوستو، ہم سب کو مل کے رہنا ہے، جات برادری کے تعصب کو ختم کر کے حافظ خوشی صاحب کی مدد سے بتاؤ کوشش کریں۔ میں اپنے سرشاوانی بھائیوں سے بھی گزارش کروں گا کہ آپ تعاون پیش کریں اور ایسا کوئی بانٹے نہیں
منتسب نہ کرے قوم کو کہ یہ فلانا کا جلسہ ہے، یہ فلانا کا جلسہ ہے، نہیں، اسلام میں اگر مسلمان سماج کا جلسہ ہے، ارے غیر مطلق اگر دیوبندی بریلوی کا بھی جلسہ ہو تو اسلامی ہونے کے ناطے آپ کو ساتھ دینا چاہیے۔ یہ تو اپنے مذہب کے لوگ ہیں، تھوڑا سا برادری تعارف، اللہ نے اس کو قرآن میں کہا لِتَعَارَفُوا، تاکہ تم ایک دوسرے سے پہچان کر سکو، اس لیے کسی کو انصاری کہلائے گئے، فلاں کہلائے گئے، کسی کو شعبہ کہلائے گئے، کسی کو سید کہلائے گئے، یہ الگ بات ہے، لیکن اللہ کے واسطے اب تعصب کو پڑھنے کا موقع نہ دے، تعصب کو ختم کریں۔ اب جانتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قریش کو، بنو ہاشم کو، مدینہ کے انصاریوں کو سب کو اکٹھائی پلٹفارم پر لا کے رکھ دیا تھا۔ سہیب رومی جو روم سے تشریف لائے تھے، حضرت سلمان فارسی، سب لوگوں کو اکٹھا کر دیا جہاں برادری کے تعصب کو مٹا دیا تھا۔ اس لیے میرے بھائی میں آپ سے اپیل کرنا چاہتا ہوں کہ آپ جہاں برادری کے تعصب کو ختم کر کے حافظ خورشید صاحب کے مدرسے کو تعاون کریں۔ اور ابھی آپ کے سامنے بہت ہی باکمال اور یہ بھی بقیت السلف حضرت مولانا ممتاز عارفی بہت دیر سے بیٹھے ہیں، آپ کے سامنے تقریر کریں گے، چندہ کریں گے، بنگلہ بھی بولیں گے، انصاری بھاشا بھی بولیں گے اور اردو تو بولیں گے ہی۔ میں آپ کو سے گزارش کرتا ہوں کہ ہاتھ تعاون دیں گے، اس مدرسے کو جامع تربیت سننے کے لیے آگے بڑھانے کی جسارت کریں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے رب العالمین انہی چند کلمات پر ہم سب مسلمانوں کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے ساتھ کی مجبوری ہے، مولانا کا میں بھی سنت پہلے ہوں، ایک جلسہ کر کے آیا ہے، یہاں 10 منٹ بولا، ابھی تیسری باری میں 12 بجے کے بعد میرا ٹائم ہے، گڑبڑی محمد جانا ہوں۔ آپ حضرات سے دعا کی درخواست ہے حضرت مولانا ممتاز عارفی کی تقریر سن کے اس ادارے میں تعاون کریں تاکہ مولانا حافظ خورشید صاحب حاجی صاحب کو آگے بڑھنے کا موقع دیں، احساس پر طریقہ شکار ہونے نہ دیں، ادارے کا تعاون دیں۔ ابھی پیسہ نہیں ہے، آپ مکئی لکھوا کے جائیں، پیسہ لکھوا کے جائیں اور مکئی ہوتے ہی دینے کی کوشش کریں۔ السلام علیکم۔ ماشاءاللہ بہت خوب